بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس زبان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ بعض پروفیسر حضرات اور صحافی حضرات بھی دن اور تاریخ کے ساتھ کو کی بجائے میں بولتے یا لکھتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کو جو ہے وہ کہاں استعمال ہوگا اور جو میں جو ہے وہ کہاں استعمال ہوگا، کن الفاظ میں جملے میں استعمال ہوگا۔ اب یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ دن کے ساتھ کو آتا ہے، مثلا پیر کو، منگل کو وغیرہ۔ اسی طرح تاریخ اگر عدد کے ساتھ بتائی جائے تب بھی کو آئے گا۔ مثلا یوں کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملے گی۔ اس تاریخ میں اگر سال شامل ہو تب بھی کو لکھنا اور بولنا چاہیے، جیسے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ لیکن بعض دفعہ جو ہے پروفیسر حضرات یا اساتذہ حضرات یا صحافت کے صحافی جو ہیں وہ یوں بول دیتے ہیں کہ 8 ستمبر 2010 میں فلاں کا انعقاد ہوا، تو یہ جو ہے وہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ ٹی وی چینلوں میں بھی اس طرح کی غلطیاں جو ہیں وہ عموماً نظر آتی ہیں کہ وفات یا پیدائش کی تاریخ غلط طور پر یوں بتائی جاتی ہے کہ مثلا فلاں صاحب 5 جنوری 1928 میں پیدا ہوئے، حالانکہ یہاں میں کا نہیں کو کا محل ہے، اور اس پر یہی کہا جا سکتا ہے اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 اگر مہینہ آئے گا تو اس کے ساتھ میں جو ہے وہ بولا اور لکھا جائے گا، جیسے جنوری میں، فروری میں، مارچ میں، جولائی میں بارش نہیں ہوئی، فلاں مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا وغیرہ وغیرہ۔ تو مہینے کا نام ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میں استعمال ہوگا۔ آگے نمبر 2 آ جاتے ہیں۔ سال ہوگا، صرف سال ہوگا۔ پہلے بات کی تھی ہم نے صرف مہینہ ہوگا، اور اگر صرف سال ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے تب بھی میں ہی بولا جائے گا۔ یعنی کہ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، میں سال میں 2 بار پنڈی جاتا ہوں، لیکن 2018 میں ایک ہی بار جانا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو مہینے کے ساتھ اگر صرف مہینہ ہو تو میں آئے گا، صرف سال ہو تو میں آئے گا۔ آگے اگر مہینہ اور سال ہوں، دونوں اکٹھے آ جائیں، مہینہ اور سال اکٹھے آ جائیں تو پھر بھی جو ہے وہ مہینہ اور سال دونوں اکٹھے آئیں تب بھی میں ہی استعمال ہوگا۔ مثلا مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، محرم 1324 ہجری میں فلاں واقعہ پیش آیا وغیرہ وغیرہ۔ تو مہینہ اور سال اکٹھے آئیں تب بھی میں ہی آئے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں نمبر 4 پہ کہ اگر جملے میں دن آ رہا ہے، جملے میں دن جیسے پیر آئے گا یا تاریخ کے عدد آئیں گے، مثلا 14 اگست کی نشاندہی ہوگی تو تب کو استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ دن تاریخ جو ہے وہ عدد کے ساتھ۔ تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، کو استعمال ہوگا۔ یعنی کہ دن آ رہا ہے پیر کو اور تاریخ آ رہی ہے عدد کو، مثلا 14 اگست کی کو، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کو آئے گا۔ جیسے فلاں شاعر کا انتقال 10 جون کو ہوا، فلاں شاعر بدھ کو پیدا ہوا، وہ 20 مارچ 1940 کو پیدا ہوا، فلاں صاحب کی شادی 22 دسمبر 1949 کو ہوئی، فلاں لڑکی کی رخصتی اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوگی۔ یعنی کہ آپ دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دن کا بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ کو استعمال کریں گے، اور عدد تاریخ جو ہے وہ عدد
ساری پہلے بات ہوئی تھی کہ صرف مہینہ آئے گا تو میں لکھا جائے گا جیسے جنوری میں فروری، لیکن اگر اس کے ساتھ آئے گا کہ 14 جنوری میں نہیں لکھ سکتے، 14 جنوری کو، یعنی کہ عدد کے ساتھ تاریخ آ رہی ہے تو اس کے ساتھ کو آئے گا. دن آ رہا ہے پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو آئے گا. تاریخ آ رہی ہے عدد کے ساتھ تو کو آئے گا. اگر صرف مہینہ ہے جنوری تو پھر میں آئے گا. یعنی دن یا تاریخ کا معاملہ ہوگا تو پھر کو ضرور بولا یا لکھا جائے گا. غالب نے کہا تھا کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. غالب نے یہ نہیں کہا کہ قیامت میں ملیں گے بلکہ قیامت کو ملیں گے، کیونکہ یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہے جیسا کہ دوسرے مصرے سے بھی ظاہر ہے. لیکن قیامت تو اس دن آئی تھی جس دن اردو کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا تھا. اب روئیے بیٹھ کر اس دن کو. اللہ حافظ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں.